الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ رواہ البخاری۔ عزیز سامعین کرام، رمضان کا صرف مہینہ نہیں بلکہ رمضان ایک موقع ہے۔ رمضان تجدید ایمان، تطہیر قلب، ضمیر کی بیداری، اخلاق کی آبیاری، نفس کی صفائی، کردار کی تعمیر اور تقوی کی تربیت، زندگی کی اصلاح اور نیکیوں کی بہار کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر رحمتیں بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں، مغفرتیں بھی ہیں، عطائیں بھی ہیں اور بخششیں بھی ہیں۔ کوئی اگر آپ سے سوال پوچھے کہ یہ رمضان کیسے گزارنا چاہیے تو سب سے معتبر، سب سے بہترین جواب یہ ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا۔ تو آج ہمارا موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے معمولات کیا تھے۔ تو یہ موضوع بھی طویل ہے اور یہ تو اتنا طویل ہے کہ سارا رمضان ہی اسی پہ گزر جائے۔ تو ہم اس کا ایک خلاصہ، تھوڑا سا بس اس کا ایک نقشہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ مہینہ کیا تھا؟ یہ صرف شہر رمضان نہیں، یہ شہر الصیام ہے، یہ شہر القرآن ہے، یہ شہر القیام ہے، یہ شہر الفلاح ہے، یہ شہر التقوی ہے، یہ شہر الدعا ہے، یہ شہر الجود و سخا ہے۔ اس مہینے کی اتنی صفات ہیں کہ بس آپ دیکھتے رہ جائیں۔ یہ شہر التقوی بھی ہے، شہر التربیہ بھی ہے، یہ تربیت کا مہینہ بھی ہے، تقوی کا مہینہ بھی ہے۔ تو اس کے بے شمار اوصاف ہیں۔ تو اب ہم نے اپنے دامن، جتنا ہمارا دامن ہوگا، ہم نے اپنے ہی اوقات کے مطابق اسے حاصل کرنا ہے، ورنہ یہ مہینہ اپنی شان کے مطابق کھڑا ہے۔ جتنا ظرف ہوگا اتنا اس سے وہ نفع اٹھائے گا۔ تو ہم نے تو اسی حوالے سے یہ دیکھنا ہے۔ عزیز سامعین کرام، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے معمولات کیا تھے؟ تو یہ ایک طویل موضوع ہے، تو میں تو بس اس کو ایک خلاصتاً کہیں اس کو عرض کروں گا اور شاید 2-4 پہلو ہی 10-15 منٹ کے اندر آ سکیں۔ سب سے پہلی بات تو سحر، وقت سحر ہے۔ اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، وہ خالی ایسے جھولی میں رکھ نہیں دیا، بلکہ آپ اس کے لائق بھی تھے۔ آپ نے ثابت بھی کیا کہ میں اس شان کا حامل ہوں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے مخاطب فرما کے فرمایا کیا کریں آپ؟ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ آپ مزے سے سو رہے ہیں، لیکن پیغمبر انقلاب کیا ہے؟ وہ راتوں کو فرمایا کہ کھڑے ہو جائیں، قم اللیل الا قلیلا۔ حالا رات تو سونے کے لیے ہے، آپ کو کہا کھڑے ہو جائیں۔ آدھی رات سے کم یا پھر آدھی رات سے زیادہ کیا کریں؟ ورتل القرآن ترتیلا۔ تو آپ کی راتیں سو کے نہیں بستر پر، بلکہ آپ کی آدھی سے زیادہ رات کس میں گزرتی تھی؟ ورتل القرآن ترتیلا۔ باقی امت سوئی ہوئی ہے، لیکن پیغمبر انقلاب کھڑے ہیں۔ تو نبی پر یہ چیز فرض تھی، کیونکہ حکم ربی تھا۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا یا ایھا المزمل۔ تو آپ کو مزمل کے لقب سے اللہ جل شانہ نے نوازا۔ تو ہر لفظ کی ایک تشریح ہے، تو چونکہ ہم اگر اسی میں کھڑے رہے تو پھر یہ بات یہیں ختم ہو جائے گی۔ تو مقصود کیا ہے کہ آپ کے لیے تو پورا پوری زندگی گویا رمضان تھا۔ آپ تو پوری زندگی
ورتل القرآن ترتیلا کرتے تھے۔ عزیز سامعین کرام، وقت سحر جیسے آنکھ کھلے تو کیا پہلا لفظ، پہلی سوچ کیا ہو؟ الحمدللہ۔ پہلی سوچ، پہلے لفظ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ہو، وہ شکر ادا کریں کہ جس نے زندگی کی ایک اور بہار دی، جس نے ایک اور موقع دیا۔ اب آپ کی آنکھ کھلی تو اسی صحت کی بحالی کے ساتھ وہ نیند تھکاوٹ کو بھی بہا لے گئی، تو اللہ کا شکر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری بھی جو ہے وہ آپ کا معمول تھا کہ جب آپ ترتیل سے فارغ ہوتے تو پھر آپ سحری کرتے۔ آپ نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کریں، سحری میں برکت ہے، سحری برکت ہے، سحری سنت بھی ہے، سحری برکت بھی ہے۔ تو فرمایا کہ آپ سحری کیا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان جو فرق ہے وہ سحری کا ہے، تو سحری لازمی ہے۔ پھر یہ بھی نہیں ہے کہ آپ 1 بجے سحری کھا کے سو جائیں یا 2 بجے سو جائیں، فرمایا نہیں، سحری میں تاخیر کرنا افضل ہے، افطاری میں جلدی کرنا اور سحری میں تاخیر کرنا، تو اس سے پہلے نہ کریں۔ بلکہ بعض ایک عربی کتاب میں نے پڑھا، وہ کہتے تھے کہ جو آذان ہے، آذان سے جو سحری کے درمیان وقفہ ہے 50 آیات کا، تو 50 آیات، تو اس سے پہلے نہ کریں سحری، بھئی آپ جلدی کر کے سو جائیں اور بلکہ سحری کو لیٹ کریں اور افطار کو جلد کریں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سحری جو ہے وہ برکت بھی ہے، ثواب بھی ہے، شفا بھی ہے، اور اس کو اس کے آداب کے مطابق کھانا۔ تو پہلا ادب کیا ہے؟ حلال ہے، یعنی آپ عبادت کر رہے ہیں نا، تو حلال مال سے ہوگی یا حرام سے ہوگی؟ تو اگر اس حرام سے کر لیں تو پھر روزہ ہوگا؟ روزہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ توہین ہوگی، ایسی توہین جس طرح بندہ شراب سے، جس طرح شراب حرام ہے نا، خمر، اسی طرح حرام مال بھی حرام ہے۔ کوئی بندہ شراب سے سحری کرے تو پھر وہ سحری ہو جاتی ہے، سارے کہیں گے شرم نہیں آتی بھی، شراب تجھے ملی ہے۔ تو بھئی یہ جس طرح شراب حرام ہے، جس رب نے شراب حرام کی ہے، اس نے باقی چیزیں بھی حرام ویسے کی ہے، ان کی بھی حرمت ایسے ہے۔ عزیز سامعین کرام، تو بہرحال سحری جو تھی وہ جو ہے سنت ہے، اس کو اس کے آداب کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رمضان سے ہمیں سبق ملتا ہے وہ کیا کرتے تھے؟ رمضان ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ کیا سکھاتا ہے؟ صبر۔ اور یہ جو ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ صبر و صلاۃ، وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، اور اسی طرح ان اللہ مع الصابرین، اور یہ الصبر من الایمان۔ تو صبر انسان کی بہت ساری خوبیوں میں ایک بہت بڑی خوبی ہے صبر کرنا۔ تو صبر جو ہے نا یہ مومن کی شان ہے، تو صبر سکھاتا ہے۔ رمضان ہمیں حلم سکھاتا ہے۔ آپ کے رمضان میں صبر تھا، آپ کے رمضان میں حلم تھا، آپ کے رمضان میں برداشت تھی کہ آپ برداشت کرتے تھے، آپ کے رمضان میں نرم گفتگو تھی، تو آپ کے جو ہے آپ جھگڑوں سے بچتے تھے۔ جھگڑے منہ نہیں لینا، بلکہ کیا ہے، جھگڑوں سے بچنا ہے۔ اور آپ کا رمضان اخلاق کی حفاظت تھی، تو جس کا اخلاق نہیں اس کا رمضان کیا؟ کوئی جو ہے نا، بس وہ کسی کو کہیں تو میں بات ہی ایسے کرتا ہوں، تو بات ایسے کرتے ہو تو بھئی امتی کس کے ہو؟ تو بھئی جس کے امتی ہو اس کے مطابق ہے نا، اپنی منمانی کرنی ہے؟ نہیں، اسی طرح ترتیلو جو ہے آپ کا معاملہ تھا، قیام کا بھی معاملہ تھا قرآن کے ساتھ، اور دن کو بھی آپ پڑھتے تھے۔ پھر ہے کہ فرمایا کہ قرآن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تعلق تھا۔ رمضان صرف شہر الصیام نہیں بلکہ شہر القرآن بھی ہے، جس کے اندر قرآن کا نزول ہوا۔ تو آپ کی راتیں بھی جو ہے ورتل القرآن ترتیلا کے تحت گزرتی تھی، اور آپ کے دن بھی۔ تو آپ کا قیام صرف نفل نہیں بلکہ قرب الہی کا ذریعہ تھا، وہ خشیت کا سمندر تھا، وہ شکر کا جلوہ تھا، وہ دعاؤں کا انقلاب تھا، اور تربیت کا وہ مدرسہ تھا کہ آپ جو ہے قرآن کے ذریعے یہ دور فرماتے تھے۔ بلکہ اگر یوں کہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے تھے کہ جو جبریل کے ساتھ دور کرتے تھے۔ جبریل علیہ السلام، حالانکہ آپ پر قرآن اترا
آپ جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے، صحابہ کو بلاتے تھے، کہتے تھے آپ سناؤ قرآن، تو کہتے تھے اے اللہ کے رسول آپ پر تو قرآن اترا ہے، تو فرماتے تھے نہیں میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں، کیسی خوب تم تلاوت کرتے ہو۔ تو فرمایا کہ آپ کا یہ معاملہ تھا کہ قرآن کے ساتھ آپ کا ایک والہانہ تعلق تھا۔ تو بھائی یہ جو ہے لازمی ہے کہ انسان جو ہے قرآن کے ساتھ معاملہ کرے، اور آپ نے فرمایا جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں رحمتیں ضرور برستی ہیں، اس لیے قرآن کو گھروں میں پڑھو۔ اور مشہور ہے نا حدیث، فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، سورۃ الفاتحہ جو ہے پڑھا کرو۔ ہمارے ہاں گھروں میں نہیں پڑھتے، قبرستان میں پڑھتے ہیں، تو یعنی یہ الٹی گنگا بہتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان کے اندر سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اور یہ کہتے ادھر نہیں پڑھنی گھر میں، ادھر پڑھنی ہے قبروں پہ۔ بے قرآن من کا نا حیین، قرآن کس کے لیے ہے؟ زندوں کے لیے ہے، تو زندہ فائدہ اٹھائے گا نا، زندہ ایمان بنائے گا، زندہ عمل کرے گا۔ مرنے کے بعد ایمان بدلنے کی اور عمل کرنے کی کوئی اجازت ہے؟ جتنے آپ نے اسلام کے آداب پڑھے اس میں مرنے کے بعد کے کوئی آداب ہیں کہ آپ نے جی اذانیں سننی ہے وہاں پہ اس طرح جواب دینا ہے، اور کفن ہٹا کے کس طرح تم نے سجدے کرنے ہیں اور فلاں کرنا ہے؟ کوئی ہے ادب؟ وہ موت ہے، وہ عدم ہے، بس کچھ نہیں۔ یہی دار العمل ہے، اور وہ آخرت دار الجزا ہوگی۔ عزیز سامعین کرام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ قیام اللیل، تو جس طرح قرآن مجید نے آپ کے قیام کا ذکر کیا، تو سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، تو بعض کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، بھئی آپ نہ مانو، یہ ام المؤمنین ہے، مومنوں کی ماں، تم سمجھو تو مان لو، تم خود نہیں ہو تو پھر کیا ماننا ہے تمہیں؟ تو یہ کس کی ماں ہے؟ ام المؤمنین، مومنوں کی ماں ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجۃ الرسول۔ قرآن مجید نے ان کو لقب دیے ازواج مطہرات، جس کو قرآن شان دے، عظمت دے۔ امہات المؤمنین ہم نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے، ازواج مطہرات میں کہہ رہا ہوں۔ قرآن نے کہا ہے کہ یہ کون سی بیویاں ہیں؟ ہاں یہ مطہرات ہیں۔ تو بھائی جن کی شان ایسی ہو تو وہ دیکھتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کھڑے کھڑے سوج جاتے ہیں، تو وہ کہتی ہیں حسرت سے کہ بے اللہ کے رسول آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، معصوم ہیں، اور آپ کے تو ویسے کوئی خطا نہیں، اور اللہ نے تو آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے، آپ کی شان ہے، آپ تو جنت کے سردار ہیں، تو پھر آپ کیوں اتنی دیر جو ہے کھڑے ہوتے ہیں کہ باقی سب سو جاتے ہیں، آپ کھڑے ہیں، عبادت میں محو ہیں؟ تو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بڑے اطمینان سے، پیار سے مسکرا کے، اور اپنی عبدیت کا ایسا اظہار کیا، کہتے ہیں کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جس نے مجھے یہ توفیق دی، جس نے مجھے یہ عطا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کس چیز کا اظہار کر رہے ہیں؟ عبدن شکورا۔ تو بھائی یہ عبادت سعادت ہے، عبادت رتبہ ہے، عبادت شان ہے، عبادت مقام ہے۔ تو کسی کی جو ہے اس طرح نہیں ہے بس خالی دے دیا اس کو درجہ پہ تیرا درجہ ہے، بلکہ وہ اپنے ایمان سے، اپنے عمل سے، اپنے زہد سے، اپنے تقوی سے یہ ثابت کرتا ہے کہ میں اعلیٰ ہوں، میں اس جیسا کوئی نہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ صحابہ بھی بڑے عبادت گزار تھے، کوئی صحابی آپ سے عبادت میں بڑھ نہیں سکا، بڑے ایمان والے تھے، آپ کے ایمان تک کوئی پہنچ نہیں سکا، بڑے سخی تھے، ابو بکر بھی سخی تھے، عثمان بھی سخی تھے، آپ سے زیادہ کوئی بھی سخاوت میں بڑھ نہیں سکا۔ تو سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جود و سخا کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، سارے انسانوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانِ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، تو فرمایا کہ وہ پہلے بھی بڑے سخی تھے لیکن رمضان میں تو اس سے بھی زیادہ سخی تھے، اور فرمایا کہ ایسے جیسے تیز ہوا چلتی ہو، ایسے وہ آپ کی سخاوت اور فیاضی تھی۔ اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی مانگنے والا آئے اس کو جھڑکنا نہیں، وہ کجا کہ وہ جائز ہے ناجائز ہے بات کی بات ہے، مانگنے والوں کو جھڑکنا
نہیں۔ تو بھائی یہ سارا کچھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقص صدقۃ من مال، فرمایا کہ یہ لوگ ڈرتے ہیں خرچ کرنے سے کہ کام ہو جائے گا، فرمایا کہ یہ یاد رکھو کہ صدقہ کرنے سے مال کام نہیں ہوتا، یہ بڑھتا ہے کام نہیں ہوتا، یہ شیطان ہے جو وہ انسان کے ذہنوں میں یہ چیزیں پاتا ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا معاملہ، وہ کوئی، یہ تو اتنے سارے پہلو تھے، میرے خیال میں یہیں پہ بھی جو ہے ہمارا وقت میرے خیال میں ہو چکا ہے۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی جامع ہے، اتنی بلند ہے کہ اس کو احاطہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اتنی مختصر کی نشست میں تو کیا ہی بات، 2-3 پہلو پڑھے ہیں، وقت ختم ہو گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینہ کو شہر الدعا بھی قرار دیا کہ کس طرح سے ہے، تو بہرحال اس کے بھی آداب ہیں۔ تو اب چونکہ وقت ختم ہے تو میں انشاءاللہ پھر کبھی ایسے مواقع ہوں گے تو ضرور ان کو بھی ہم بیان کریں گے۔ اور ویسے سارے جو دروس ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی رمضان کی تشریح ہے، تو انشاءاللہ ہم مختلف پہلوؤں سے بات کرتے رہیں گے، تو آپ بھی غور و خوض کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہمیں رمضان دیا ہے، یہ ہمیں موقع دیا ہے، اور اس موقع سے بھرپور طریقے سے ہم نفع اٹھائیں۔ نفع اٹھانا کیا ہے کہ اس میں نیکیوں کو اپنے دامن سے بھر لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔